السلام علیکم سامعین گرامی، آج ہم ایک ایسے کافر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جو بدبخت نہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا تھا بلکہ اتنا بدبخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارتا تھا۔ اور وہ بدبخت پھر کیسی موت مرا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا حقیر جاندار ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بڑے کافر کو موت کے گھاٹ اتارا؟ اور وہ کافر کس پیغمبر کے دور میں آیا؟ جی ہاں، تو ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سامعین گرامی، وہ بدبخت نمرود تھا۔ جی ہاں، نمرود تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا۔ چونکہ تمام نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا یکتا پر ایمان رکھتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس پر نمرود اور اس کے تمام قومی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ تو ایک بار ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں رکھے گئے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر ڈال دیا، اور اس بڑے بت کو اس وجہ سے نہ توڑا تاکہ تمام نمرود کے دیکھنے والے دیکھیں اور نصیحت پکڑیں کہ جب یہ بت خود اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد چونکہ نمرود اور اس کی پوری قوم جانتی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے خانہ کعبہ میں ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر وہ جان گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو مارنے کا حکم دیا اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ ایک میدان میں لکڑیاں اکٹھی کریں اور آگ جلائیں، اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا، یعنی کہ میدان میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون اس آگ میں عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے کہیں نہ تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت واپس نکلے تو تمام لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے نصیحت نہ پکڑی اور نمرود کو ہی خدا مانا۔ تو ایک دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور مناظرہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے 2 آدمی بلوائے جن کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے مار ڈالا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ تو میں نے بھی کر دیا، میں بھی خدا ہوں۔ پھر اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم خود کو خدا مانتے ہو تو میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں اتارتا ہے، تم بھی مجھے کچھ ایسا کر کے دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد نمرود خدا یکتا کو جنگ لڑنے کے لیے للکارتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی اور وہ مچھر نمرود کے سارے سپاہیوں کو کاٹ کھایا۔ یہ دیکھ نمرود خوف زدہ ہو گیا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چھپ گیا، لیکن اس کے کمرے کی کھڑکی سے ایک لنگڑا مچھر گھس گیا اور نمرود کے ناک میں گھس گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا۔ پھر کیا ہوتا تھا کہ نمرود کو ہر وقت سر میں درد رہتی تھی۔ جوں جوں مچھر اس کے سر کے اندر یعنی کہ دماغ کے حصے میں حرکت کرتا تو نمرود کو اس سے تکلیف ہوتی۔ چنانچہ نمرود نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہو پہلے نمرود کے سر پر چپل مارے، کیونکہ جب اس کے سر پر جوتے لگتے تو کچھ دیر کے لیے نمرود کو آرام آ جاتا۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ خدا کی شان کہ جو خود کو خدا مانتا تھا
خدا کا دعویٰ کرنے والا نمرود خود ہی اپنے سر پر چپل مرواتا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یوں چلا، لیکن نمرود بیمار ہو گیا اور پھر مر گیا، یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا کافر نمرود ایک مچھر کے کاٹنے سے مر گیا۔